جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ایسا ہی ہے، ہم کہانی سننے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچوں یہ بات ہے کہ بھائی آج ہم امام علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عزاداری میں سوگ میں، تو سب سے پہلے تو امام علی علیہ السلام پر ایک درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی جس ذات پہ بھی آپ نے درود پڑھا، جس ذات کی شہادت ہم منا رہے ہیں، امام علی علیہ السلام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب ان کے مصائب بھی ہوتے ہیں، جب ان کی شہادت بھی ہوتی ہے، تب بھی ان کی فضائل کی بات ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب دعائے ندبہ کا ایک جملہ ہے کہ آپ سے، امام علی علیہ السلام سے لوگوں نے نفرت کی 3 جنگوں کا نام لیا خدا نے، امام جعفر صادق نے: جنگ بدر، جنگ خیبر اور جنگ حنین۔ اب جنگ بدر اور جنگ خیبر تو آپ لوگ نے سنی بھی ہوگی، ایسے ہی ہے نا، اور جنگ حنین پہ آپ لوگ تھوڑا سا عجیب ہو گئے کہ یہ کون سی جنگ ہے، ایسے ہی نام شاید سناؤ، ٹھیک ہے، لیکن جنگ نہیں سنی، ایسے ہی ہے۔ تو آج جنگ سنا دے، جنگ حنین، جنگ حنین سنا دے۔ بھائی جنگ حنین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فتح مکہ سے۔ فتح مکہ، فتح مکہ کیا ہے بھائی؟ رسول خدا کو مکہ سے نکال دیا تھا کافروں نے، یاد ہے؟ رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، یاد ہے؟ اب وہاں سے رسول خدا جب واپس مدینہ میں تھے، مدینہ سے رسول خدا واپس مکہ آئے، اور مکہ والوں نے سب نے رسول خدا کے آگے سرنڈر کر دیا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، مکہ میں آپ اپنی حکومت کر لیں، آپ آ کے یہاں پہ رہیں، اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ رسول خدا پوری مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آئے تھے۔ کتنے مسلمان آئے تھے مدینہ سے مکہ؟ 10,000۔ صحیح۔ رسول خدا مکہ آئے، اب انہوں نے رسول خدا کو مار کے مکہ سے نکالا تھا، تو فتح مکہ میں کیا ہوا اور رسول خدا نے کیسے ان سب کو معاف کر دیا؟ وہ تو رسول خدا کی رحمت تھی، سب کو معاف کر دیا کہ جو بھی سرنڈر کرے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہم اس کو نہ قتل کریں گے، نہ اس کا مال لوٹیں گے، نہ اس کو غلام بنائیں گے، وہ آزاد رہے گا۔ اتنا جب لوگوں نے اتنا رحم دیکھا رسول خدا کا، تو بہت سارے لوگ رسول خدا کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ انہیں اس لیے مسلمان ہو گئے کہ انہیں رسول خدا یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی رسول خدا اتنا جیت رہے ہیں، تو انہوں نے بولا چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، فائدہ ہوگا ہمیں مسلمان ہونے کا۔ تو اب تو مسلمان اسلام بڑا پھیل گیا، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال فتح مکہ ہو گئی، رسول خدا مکہ آ گئے۔ مکہ آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور رسول خدا کو یہ پتا چلا کہ مکہ کے باہر کے جو مکہ کے باہر افراد لوگ رہتے تھے، انہوں نے رسول خدا کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی اور مکہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ رسول خدا کو قتل کریں اور اسلام کو ختم کریں۔ اس کے لیے 2 بڑے قبیلوں نے مل کر، 2 بڑے خاندانوں نے مل کر لشکر بنایا۔ کتنے لوگوں کا لشکر بنایا؟ 20,000 لوگوں کا لشکر، 20,000، 20,000 لوگوں کا فوج بنا لی۔ رسول خدا کو خبر پتہ چلی کہ بھائی لوگ آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے پوری جنگ کی تیاری کر لی ہے، اور وہ آج یا کل میں آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، بالکل قریب فوراً، اب بالکل تیار ہیں وہ۔ رسول خدا نے جیسے ہی رسول خدا کو پتہ چلا، رسول خدا نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ ہاں رپورٹ سچی ہے، ٹھیک ہے، جس نے بھی آ کے خبر دی ہے بالکل سچی خبر دی ہے کہ لوگ تیاری کر چکے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں۔ اب رسول خدا نے اپنی فوج بنائی۔ 10,000 تو مدینہ سے آئے تھے، وہ 10,000 ایڈ ہو گئے۔ مکہ میں جو لوگ ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ 2,000 لوگ تھے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12,000۔ اب یہ 12,000 لوگوں کی فوج رسول خدا لے کے چلے جنگ کرنے۔ جو 20,000 کی لشکر تھا ان کو پتہ چل گیا کہ رسول خدا نے تیاری کر لی اور اب رسول خدا جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے، وہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے بولا بھائی رسول خدا کی 12,000 کی فوج ہے نا، ہمیں 20,000 کو آرام سے مار لے گی۔ ان کے 313 جب تھے جنگ بدر میں تو 1,000 کو مار دیا تھا، ایسا ہی ہے نا، تو 12,000 تو 20,000، 12,000 20,000 میں اتنا فرق نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، لیکن اگر ہم چالاکی کریں گے تو شاید بچ جائیں۔ اب انہوں نے چالاکی کی، اب دیکھیں کیا کی چالاکی۔ انہوں نے یہ کی کہ رسول خدا کے آنے سے پہلے انہوں نے حنین اور حنین کے قریب ایک اور جگہ تھی اوتاس، ان دونوں کے پاس انہوں نے چھپ گئے جا کے۔ اب حنین بھی بڑی
خطرناک وادیاں تھی، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی اونچے اونچے پہاڑ اور اس میں نیچے چھوٹی چھوٹی کھائیاں، ٹھیک ہے. لوگوں کی فوج کے لیے چلنا بڑا مشکل کام تھا وہاں پہ. اب ایک تو مسلمانوں کی فوج حنین سے گزر رہی ہے، اتنی مشکل جگہوں سے، اوپر نیچے، کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی نیچے اتر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، اور گزر رہی ہے. اور یہ لوگ وہاں پر چھپ کے بیٹھے رہے پہاڑوں کے پیچھے، وادیوں میں، کھائیوں میں چھپ کے بیٹھے رہے. جیسے ہی مسلمانوں کی پوری فوج حنین کے پاس آئی، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر سے آئے، پہاڑوں کے اوپر آئے اور تیر چلانا شروع کر دی. اب مسلمانوں کی فوج تو نیچے بھی زمین دیکھ رہی ہے اور اوپر سے تیر آنا شروع ہو گئے. اب یہ جو 12,000 مسلمان تھے، یہ ابھی تک تو بڑا فخر کر رہے تھے ہم پہ، اپنے آپ پہ، کہ ہم تو 12,000 ہیں، ہم کو تو کوئی لشکر نہیں مار سکتا. اور ایک دم سے تیر آنا شروع ہوئے، یہ لوگ گھبرانا شروع ہوئے. اور مسلمانوں نے گھبرا کے کیا کیا؟ بھاگنا شروع کر دیا. کچھ لوگ بھاگے، انہوں نے اور تیر تیز کرنا شروع کر دیے، اور زیادہ لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیے. تیروں کے ساتھ کچھ لوگ، فوج نیچے بھی آنا شروع ہو گئی ہے. 20,000 کی فوج چاروں طرف سے گھیر کے تیر برسا رہی ہے، نیچے بھی آ رہی ہے اور جنگ کرنا شروع کر رہی ہے. مسلمانوں نے بھاگنا شروع کیا. 12,000 کا لشکر تھا اور بھاگنا شروع کیا. کتنے بچے؟ کچھ کہتے ہیں 4 لوگ بچے، کچھ کہتے ہیں 10 بچے، میکسیمم 10 بچے. اور ان 10 میں کون تھے؟ ایک تو رسول خدا، رسول خدا کے ساتھ اور کون ہوں گے جو کبھی بھی نہیں بھاگتے؟ نہیں، امام علی علیہ السلام جن کی بات کر رہے ہیں. امام علی علیہ السلام تو نہیں بھاگیں گے، تو امام علی علیہ السلام بھی ہیں. اور رسول خدا کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب وہ بھی ہیں. اور رسول خدا کے ایک اور کزن ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، ٹھیک ہے، رسول خدا کے کزن، وہ دوسرے ابو سفیان نہیں، رسول خدا کے کزن ہے ابو سفیان وہ، ٹھیک ہے. ایک امام علی کے بھائی عقیل ابن ابی طالب، یہ بھی ہیں. اب یہ 5-10 افراد ہیں، اور یہ سارے کے سارے رسول خدا کے کزنز ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہیں اسامہ بن زید جنہوں نے رسول خدا نے پالا تھا، ٹھیک ہے، تو رسول خدا کے بیٹے بن کے رہتے تھے، تو ایک اسامہ بن زید ہے. اور ایک عبداللہ ابن مسعود، 7. اور باقی ابو سفیان حارث کے بیٹے ہی تھے، صحیح ہے. تو تقریباً ٹوٹل 10 بندے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا؟ 20,000 کا لشکر ہے، اور مسلمانوں میں کتنے؟ 10 لوگ. یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ اوپر جا کے پہاڑ پہ چڑھ کے، جن میں سے منافق تھے، جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ لوگ پہاڑ پہ چڑھ کے ہنسنا شروع ہو گئے. رسول خدا، محمد ہم پہ جما لیا تھا، انہوں نے حکومت کر لی تھی، آج دیکھو ان کا سارا جادو باطل ہو گیا. 7-8 سال سے ہر جنگ جیت رہے تھے نا، آج دیکھو کتنی بری طرح سے شکست ہوئی. سب کے سب بھاگ گئے، کوئی بھی نہیں ہے محمد کے ساتھ. اب تو محمد گئے، اب تو علی بھی گئے، اب تو سب گئے. ہنس رہے پہاڑوں پہ چڑھ کے، اوپر سے دیکھ رہے ہیں جنگ ہوتی ہوئی، آڈینس بن گئے. ابھی تک جنگ لڑ رہے تھے، جیسے ہی مسلمانوں کو ہارتے ہوئے دیکھا، اوپر چڑھ کے آڈینس بن گئے. اور اب رسول خدا، اب یہ جو 10 بندے تھے، ان میں کیا کیا؟ ان میں سے کچھ نے ایک طرف، کچھ نے دوسری طرف سے، اور امام علی علیہ السلام نے اس میں جنگ کرنا شروع کی. اب 20,000 کا لشکر ہے اور امام علی علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں رسول خدا کی طرف سے. اگر ہمارے سامنے کوئی 10-15 لوگ مل کے حملہ کرے نا، تو ہم بولیں گے بھائی کیسے ایک بندے سے لڑوں، کتنے بندوں سے لڑوں؟ 20,000 کا لشکر ہے، امام علی علیہ السلام لڑ رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو مارا امام نے؟ 40 لوگوں کو قتل کیا، 40 لوگوں کو قتل کر دیا سامنے سامنے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کو، جو رسول خدا کے چچا تھے، رسول خدا نے کہا کہ عباس، پہلے رسول خدا نے خود آوازیں لگائی مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، میں خدا کا رسول ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جائے جا رہے ہیں، سب بھاگ گئے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کو رسول خدا نے کہا کہ پہاڑ پر جائیں اور آواز لگائیں بھاگے ہوئے مسلمانوں کو.
اور آواز لگا کے ان کو یاد دلائیں انہوں نے بیعت رضوان کی تھی, انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ رسول خدا ہم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کی آواز گونجدار تھی, وہ پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کے انہوں نے آواز لگائی. امام علی علیہ السلام لڑ رہے ہیں, 2-3 اور لوگ ہیں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں. ابو سفیان ابن حارث نے رسول خدا کو کے گھوڑے کو سنبھالا ہوا ہے تاکہ گھوڑا نہیں بھاگے, اور حضرت عباس ابن مطلب پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگا رہے ہیں. انہوں نے آواز لگائی, کچھ مسلمانوں کو غیرت آئی اور وہ لوگ واپس آئے. ابھی 20,000 کا لشکر ہے اور یہ مسلمان واپس آئے لڑنے کے لیے, کچھ کر کے 500 کر کے آئے, 1000 آئے, اور اب تھوڑی سی جنگ ہونا شروع ہوئی. ابھی تک تو صرف امام علی لڑ رہے تھے, اب تھوڑا جنگ ہونا شروع ہوئی. اتنے میں ان کا ایک پہلوان ہے جس کا نام ہے ابو جردل. ایسا بندہ ہے جو روایتوں میں یہ ہے کہ 100-200 کو تو ایسے مارتا ہے, اور وہ آیا مقابلے کے لیے اور کہنے لگا کہ بھائی ہے کوئی جو محمد کے لشکر سے مقابلہ کرنے آئے میرے سامنے. اب یہ تو سارے ابھی بھی بھاگے واپس آئے تھے, ابھی تو ان کی سانس بھی نہیں پھولی تھی, وہ صحیح ہوئی تھی, سانس پھولی ہوئی ہے, اب یہ کیسے جنگ کریں گے, یہ تو سب خاموش رہے. امام علی علیہ السلام باہر آئے, کہ میں لڑوں گا محمد کی طرف سے, آؤ کون مقابلہ کرے گا. ابو جردل کے ساتھ اب 1-1 جنگ ہوئی. امام علی علیہ السلام نے ابو جردل کے کاندھے پہ ایک وار کیا, 2 ٹکڑے ہو کے کاندھے پہ وار ایسا کیا پورا 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دیا. اب جو ابو جردل نیچے گرا تو یہ جو فوج تھی, یہ 20,000 کی فوج بھاگنا شروع ہوئی. ابھی مسلمان بھاگے تھے, اب مسلمانوں نے آنا شروع کیا اور ان کی فوج نے بھاگنا شروع کیا. اور بالکل ایسی جنگ کہ جس میں لوگ ہنس رہے تھے, پہاڑ پہ کھڑے ہو کے رسول خدا کے اوپر نقشہ ہی پلٹ گیا. رسول خدا جنگ بھی جیتے, ان کے 30 اور بندے قتل ہوئے, تو 70 بندے واصل جہنم ہوئے, اور 20,000 کا لشکر تھا. جب یہ بھاگے تو اپنا سارا سامان چھوڑ کے بھاگے, کھانے پینے کا سامان چھوڑ کے بھاگے, اپنے زرہ تلوار سب چھوڑ کے بھاگے. تو مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی ملا. تو جو جنگ بالکل ہار گئے تھے وہ جنگ جیت بھی گئے, اور بہت فائدہ بھی ہوا. کس کی بدولت؟ امام علی علیہ السلام کی بدولت. تو یہ امام علی علیہ السلام کے, اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مکہ کے اطراف میں جو لوگ تھے نا, یہ سارے قریش والے تھے نا, تو امام نے ان کو قتل کیا. جو پہاڑ پہ چڑھ کے رسول خدا پہ ہنس رہے تھے, ان کے ساتھ بھی ان کا بھی جو خوشی تھی وہ واپس سوگ میں بدل گئی, افسوس کرنے لگے. تو جب یہ سارے معاملات ہوئے تو پھر دشمنی کس سے ہوئی؟ امام علی علیہ السلام سے دشمنی ہوئی کہ ان کی وجہ سے محمد جیتے ہیں جنگ حنین میں. بدر میں بھی ان کی وجہ سے جیتے تھے, خیبر میں بھی ان کی وجہ سے جیتے تھے, حنین میں بھی ان کی وجہ سے جیتے تھے. اور پھر جب بدلہ لیا گیا تو پھر امام علی سے بدلہ لیا گیا. پروردگار امام علی علیہ السلام کے قاتلوں پر, ان کے بچوں کے قاتلوں پر, ان کی آل پہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان سب پہ عذاب نازل کرے, ان پر لعنت کرے. امام علی علیہ السلام پر اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.